اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر روحانیت اور معنویت کی طرف توجہ رکھنے والے مومنین یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہم روحانی اور معنوی ترقی کے لیے کیا کریں، کون سا عمل انجام دیں، کس ذکر کو پڑھیں ہماری روحانیت میں ترقی اور کمال آئے۔ مختلف اولیاء اور عرفاء کے بیان کردہ اعمال بیان کریں گے۔ استاذ العرفاء ملا حسین کلی ہمدانی فرماتے ہیں، تمہاری تمام تر توجہ اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ تم گناہوں سے دوری اختیار کرو، گناہ انجام نہ دو۔ اگر تم اس کوشش اور محنت میں کامیاب ہو گئے تو آخر کار بلند و بالا روحانی مقام تک پہنچ جاؤ گے، اور اگر تم خدا نہ خواستہ کسی گناہ کے مرتکب ہوئے تو فوراً استغفار کرو۔ 2 رکعت نماز توبہ پڑھنا، نماز کے بعد 70 مرتبہ استغفار کرنا، اس کے بعد سر سجدے میں رکھ کر اللہ تبارک و تعالی سے معافی طلب کرنا۔ عارف کامل شیخ حسن علی اصفہانی فرماتے ہیں، لوگوں کی مدد کرنے اور ان کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرنی۔ جب یہ بات ان کے بیٹے نے سنی تو سوال کیا، جب کسی کی مدد کرنے اور اس کی مشکل حل کرنے کے لیے اگر اپنی آبرو خطرے میں ہو تو کیا کریں؟ شیخ حسن اصفہانی نے جواب دیا، اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ انسان اپنی عزت اور آبرو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے۔ عارف فاضل فیض کاشانی فرماتے ہیں، یومیہ نمازوں کو اول وقت میں جماعت کے ساتھ انجام دینا اور بغیر کسی عذر کے اول وقت اور جماعت کو ترک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر اول وقت اور جماعت کو ترک کرو گے تو تم میں اور اس میں جو ضلالت اور گمراہی کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے کوئی فرق نہیں ہوگا۔ عارف کامل سید علی قاضی طباطبائی فرماتے ہیں، مومن پہ نماز شب لازم ہے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے اس شخص پہ جو روحانی کمال اور ترقی چاہتا ہے لیکن نماز شب نہیں پڑھتا۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں، اگر دنیا چاہتے ہو تو نماز شب پڑھو، اور اگر آخرت چاہتے ہو تو بھی نماز شب پڑھو۔ بزرگ عارف علامہ سید محمد حسین طباطبائی فرماتے ہیں، ہر دن نیند سے بیدار ہوتے ہی تم نے اپنے آپ سے یہ عہد کرنا ہے، ہر کام میں اللہ کی رضا کو مد نظر رکھنا ہے، کسی بھی ایسے کام کو انجام نہیں دینا جس میں اللہ کی رضا نہ ہو، اخروی فائدہ نہ ہو۔ اس حالت کو رات تک برقرار رکھنا ہے۔ رات کو سونے سے 5 منٹ پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کرو، پورے دن کے اعمال پہ نظر دوڑاؤ، جن کاموں پہ اللہ کو راضی کیا اس پہ شکر ادا کرو، اور جن کاموں پہ اللہ کو راضی نہیں کیا فوراً اللہ تبارک و تعالی سے معافی طلب کرو۔ فقیہ بزرگ امام خمینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تک پہنچنے کے لیے انسان کو ایک بہترین رہنما اور استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے لیے بہترین رہنما اور استاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو دین کے تمام معارف پہ احاطہ رکھتے ہیں۔ لہذا اگر کوئی روحانیت کے کمال پہ پہنچنا چاہتا ہے تو بغیر چوں چرا کے اللہ کے بتائے ہوئے قوانین پہ عمل پیرا ہو۔ عارف والی مقام سید احمد کربلائی فرماتے ہیں، امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف جو واسطہ فیض ہیں، دائماً ان سے توسل برقرار رکھنا چاہیے۔ ہمیشہ یہ کوشش ہونی چاہیے ہم باوضو رہیں، سونے سے پہلے اور ہر نماز کے وقت تسبیح حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو پڑھیں اور آیت الکرسی کی بھی تلاوت کریں۔ شہید اول رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اپنی زبان کو غیبت، چغل خوری اور لغویات سے ہمیشہ پاک رکھنا۔ ہر اس بات کو سننے سے پرہیز کرو جس میں دنیاوی اور اخروی کوئی فائدہ نہ ہو۔
اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں انسان موت کی یاد کو اپنا نصب العین بنا دے، دن میں کم از کم 20 مرتبہ موت کو یاد کرنا چاہیے۔ آخر میں دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان دستورات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، وقت کی حجت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔